السلام علیکم. ڈاکٹر سلطان رضا کراچی سے. آج کا ٹاپک ہے کوسٹیکم یا کوسٹیکم ہینیمانیا. یہ وہ دوا ہے جو ہینیمن نے خود پروف کی تھی، اور یہ ہومیوپیتھی کی ان دوائیوں سے تعلق رکھتی ہے جس کے بے پناہ فوائد اور بے انتہا علامات اہمیت کی حامل ہے، اور ایک اندازے کے مطابق مختلف قسم کے سمٹمز پہ اس دوا کی بڑی گرپ ہے. مثال کے طور پر کوسٹیکم نمنیس، سن ہو جانا ہاتھ پیروں کا، اس کی بڑی دوائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جوڑوں میں ورم، جوڑوں میں پٹھوں میں کھچاؤ یا گٹھیا جیسی تکلیفوں میں کوسٹیکم اپنی مثال آپ رکھتی ہے. کوسٹیکم کو عام طور پہ پیرالائز کی بھی ایک بہت بڑی دوا کہا جاتا ہے. رائٹ سائڈ پہ اس کا زیادہ اثر ہے. رائٹ سائڈ کا پیرالائز ہو، یہ الٹی سائڈ پہ بھی کام کرتی ہے، لیکن الٹی سائڈ پہ عام طور پہ لیکیسیس استعمال کرائی جاتی ہے. لیکن دونوں سائڈ پہ کوسٹیکم دی جا سکتی ہے مختلف دوائیوں کے ساتھ، یا انفرادی طور پہ کوسٹیکم استعمال کرائی جا سکتی ہے. مسکولر پین، پٹھوں میں کھچاؤ، ان میں کمزوری، پیرالائز، پیراپلیجیا یا فالج جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، یا بعض لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپر لپس جو ہے وہ پرولیپس ہوتی ہے، لٹکی بھی ہوتی ہے، دوسری سائڈ صحیح ہوتی ہے، اس میں بھی کوسٹیکم عام طور پہ دی جاتی ہے. بیڈ ویٹنگ کی ایک بہت اچھی دوا ہے بچوں کا پیشاب خطا ہو جانا رات سوتے ہوئے. میں عام طور پہ لڑکیوں میں سیپیا اور لڑکوں میں کوسٹیکم استعمال کرواتا ہوں. اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. یہ ایک طرح کا مثانے کا پیرالائز کہلاتا ہے یا مثانے کا فالج کہلاتا ہے. بچوں کو پتہ نہیں چلتا اور پیشاب خطا ہو جاتا ہے. جلے کی دوائیوں میں کوسٹیکم انفرادی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ دوسرے درجے پہ استعمال کرائی جاتی ہے. مثال کے طور پر پہلے چھالے ہو جاتے ہیں، یہ جلنے میں پس فارمیشن ہوتی ہے، اس میں کینتھرس وغیرہ ارٹیکا یورینس دیتے ہیں. اس کے بعد جلے کے دوسرے سٹیج میں جب جلن ہوتی ہے اور نشان رہ جاتے ہیں، اس کو کوسٹیکم سے ختم کیا جاتا ہے. خشک کھانسی میں اگر برائیونیا، اسپونجیا اور دوسری دوائیوں سے ریومیکس وغیرہ سے اچھے رزلٹ نہیں آئے تو کوسٹیکم بھی استعمال کرائی جاتی ہے، اور بہت اچھے رزلٹ دیکھنے میں آئے ہیں اس کے. کوسٹیکم کو بولنے والوں کی دوا بھی کہی جاتی ہے. مثال کے طور پر لیکچرر ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کا کام زیادہ تر بولنا ہے. ان کی آواز بیٹھ جائے، گلے میں خراش ہو، فیرنجائٹس ہو، لیرنجائٹس ہو، اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے. کوسٹیکم گانے والوں کی بھی دوا ہے، سنگرز کی بھی دوا ہے. سنگرز کے گلے میں سر پیدا کرتی ہے اور ان کی آواز پہلے سے مزید اور بہتر ہوتی ہے. آنکھوں میں بھینگا پن کی کئی ساری دوائیوں میں ایک کوسٹیکم بھی شامل ہے. جہاں پہ فائسو اسٹگما اور جیلسیمیم وغیرہ ہم دیتے ہیں، وہاں پہ کوسٹیکم بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. مسوں کی دوائیاں بے شمار ہیں ہومیوپیتھک میں، تھوجا، اینٹم کروڈ، سلفر. اس کے علاوہ کوسٹیکم بھی اپنی مثال آپ رکھتی ہے. کوسٹیکم کے مسے چہرے اور گردن پر ہوتے ہیں، زیادہ تر سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور سافٹ ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. یہ اس میں کوسٹیکم دی جا سکتی ہے. کوسٹیکم کا ایک چھوٹا سا احاطہ اپنے تجربے اور اپنی کلینک میں
جو اس کا یوز ہے اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ حضرات جن کو پیشاب بار بار آتا ہے، اس میں بھی کوسٹیکم استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایسڈ فاس وغیرہ دیتے ہیں تو کوسٹیکم بڑی پوٹینسی میں بہت اچھا کام انجام دیتی ہے۔ سرجری کے بعد اگر پیشاب بند ہو جائے تو اس میں کوسٹیکم منفرد اور مثالی دوا ہے۔ یورین قطرے قطرے آنا یا سرجری کے بعد بالکل پیشاب کا بند ہو جانا، اس میں کوسٹیکم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہکلاہٹ کی بھی دوائیوں میں جہاں پہ اسٹرامونیم اور دوسری دوائیاں استعمال کرائی جاتی ہیں، وہاں پہ کوسٹیکم کو بھی آزمانا چاہیے۔ یہ تمام بیانیہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کتابوں سے ہمیں ایک را مٹیریل ملتا ہے، ایک لائن ملتی ہے، اور جب ہم تجربہ کرتے ہیں پیشنٹ پہ تو اس کے اثرات اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بیانیہ میں نے کوسٹیکم کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی۔